صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی مقبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے پھر بھی بارے دیگر ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین حسبی اللہ نعم المولا ونعم النصیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم الدعاء بعضکم بعضا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، سب سے پہلے تو خداوند عالم کا شکر ہے، بے شک اور جتنا شکر کریں اتنا ہی کم ہے کوئی شک نہیں. کہ اس ذات برحق نے یہ احسان کر دیا اس گنہگار انسان پر، اس خاکی پیکر پر یہ کرم کر دیا کہ اس پرآشوب مادیت والے دور میں جہاں ابنائے دنیا دار بندے دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے، وہیں پر ہم مٹھی بھر ہی صحیح شہزادی کے ذکر میں مصروف ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد یقین جانیے، ہو سکتا ہے کہ شہزادی کے کسی غمخوار یا نمک خوار کو شہزادی کے ذکر کا اندازہ مرتبہ اس مادی فنا آور دنیا میں ہو کہ نہ ہو، لیکن اس روز ضرور ہوگا کہ جو روز محشر ہوگا اور اہل محشر مارے پھر رہے ہوں گے، اور ہم شہزادی کے چاہنے والے علم عباس کے سائے میں آرام کر رہے روز شہزادی کے چاہنے والے علم عباس کے سائے میں آرام کر رہے ہوں گے. عزیزان محترم، سورہ احزاب ہے 33واں سورہ، اور اسی 33ویں سورے کی 33ویں آیت. سبحان اللہ. ذرا رش کیجیے اپنی قسمت پر، ذرا نازا ہوئیے اپنے مقدر پر کہ اللہ نے قسمت سے ایسی ہستی ہمیں نوازی کہ جس کی مثل نہیں ملتی، جس کی نظیر نظر نہیں آتی، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، جس کا کوئی دوجا نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس شہزادی کے ماننے والے اور ذکر کرنے والے ہیں کہ جس شہزادی کا ذکر عرش پر خالق نے کیا، عرش پر مصطفیٰ نے کیا. سبحان اللہ. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. یہ نام سیدہ پر جھومنا، یہ نام سیدہ پر چہرے پر
تبسم کا ظاہر ہونا، کیا کہنے، یہ بانچے کھلانا، یہ چہرے پھولوں کے مانند کھلنا، یہ سینہ فخر سے گزبر چوڑا ہونا، اور یہ نام علی کو بلند کرنا، در حقیقت آپ نہیں بول رہے، آپ کا شجرہ بول رہا، آپ کے لہو کی طہارت گواہی دے رہی ہے۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہے کہ شہزادی کا ذکر عرش پر خالق نے کیا، فرش پر مصطفیٰ نے کیا، یہ تو سورہ احزاب کے جملے ہیں کہ آیت نمبر 33 ہے، ارشاد پروردگار ہے۔ ترجمہ اس لیے نہیں کروں گا کہ مشہور و معروف آیت ہے، یہاں آیت کی تلاوت ہوگی نہیں، ترجمہ ذہنوں میں آئے گا نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سوال ہوا سرور کائنات سے، یا رسول اللہ یہ درود کس طرح اور کس پر؟ جواب ملا اس طرح، مجھ پر اور میری آل پر۔ سبحان اللہ۔ متفق علیہ حدیث ہے، صاحبان علم و فہم کا مجمع موجود ہے، تمام محدثین، تمام مورخین، تمام اکابر علماء، اپنے تو اپنے بلکہ برادران اہل سنت کے بھی تمام جید علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کیا کہنے، تو کم و بیش 6 ماہ، اب دن ہفتے اور چند مہینوں کی بات نہیں، گھنٹوں کی بات نہیں، 6 ماہ کم از کم یہ ملتا سنت رسول میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرور کائنات جب بھی نکلتے اپنے دولت قدا سے مسجد نبوی کی جانب نماز صبح کو بجا لانے کے لیے، اپنی جبی کو سر تسلیم خم کرنے کے لیے، مقام عبودیت میں محو ہو جانے کے لیے، تو ملتا ہے کہ سب سے پہلے در سیدہ پہ آتے اور در سیدہ پر آ کر اس آیت کی تلاوت کرتے اور سمجھاتے کہ دیکھو سنت رسول یہ ہے کہ دن کا آغاز ذکر سید، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دن کا آغاز ذکر سیدہ سے ہو تو کہاں گئے وہ دعویدار عاشق رسول جو سنت رسول کے لیے کبھی کسی گلی تو کبھی کسی کوچہ بھٹکتے ہیں تو کبھی کسی عجیب و غریب لبادے میں نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا سنت رسول یہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ دن تمام تر پریشانیوں سے محفوظ رہے، دن تمام تر پریشانیوں سے محفوظ رہے، تمام تر خطرات سے بے خطر رہے، تو ذکر سیدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دن کا توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے، اس لیے کہ یہ ذکر وسائل کا محتاج نہیں۔ اور یاد رکھیے سماعت بیدار رہے، سماعت بیدار رہے، سماعت بیدار رہے، اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہے، کیا بات ہے، یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ عزیزان محترم، تو پھر فخری انداز میں یہ جملے کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، تمام نمائندہ الہی، تمام حجت الہی جس ہستی کے در پر کھڑے ہو، جس ہستی کے در پر آ کر سلام کرے، کائنات میں وہ در مصطفیٰ ہے، اور جناب مصطفیٰ جس ہستی کے در پر آ کر سلام کرے وہ در سیدہ، محمد بلند مولا علی کے حرم میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا نعرہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صاحب نعرہ خود نعرے کی داد دے۔ محترم توجہ کیا آپ نے، سورہ نور، نور کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ، آیت نمبر 63
ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کالدعاء بعضکم بعضا. احترام رسول سمجھایا جا رہا ہے، تعظیم رسول سمجھایا جا رہا ہے، رسول خدا کا پروٹوکول بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم خاکی پیکر ہو، یہ نور کا مظہر ہے. سبحان اللہ. یہ چاہتے اول ہے، یہ حسن اول ہے، یہ خلق اول ہے، یہ چاہت الہی ہے، یہ مشیت الہی ہے، یہ وہ ہے کہ جو وجہ ہے تخلیق کائنات، بے شک بے جس شک. کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک کے صدقے میں آفتاب اور مہتاب کو روشنی سبحان ملے. اللہ سبحان اللہ. ابھی ہمارے محترم جناب مولانا مظہر صاحب نے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی. اب یہ حدیث قصہ کے جملے ہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، جوش خطابت میں کہے جانے والے جملے نہیں ہے. یہ حق پر مبنی بات ہے کہ جملے حدیث قصہ کے ہیں، انداز اس خاکسار کا ہے کہ اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے یہ ہمارا حبیب وہ ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر ہمارا حبیب نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، نہ سورج ہوتا نہ اس کی تمالت ہوتی، نہ چاند ہوتا نہ اس کی چاندنی ہوتی، نہ آسمان ہوتا نہ اس میں چمکدار ستارے ہوتے، نہ دریا ہوتا نہ اس میں روانی ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ کہکشاں ہوتی، نہ دن ہوتا نہ رات ہوتی، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ نباتات ہوتے، نہ نباتات ہوتے، کائنات میں کچھ نہ ہوتا کیا بات. اگر ہمارے حبیب نہ بے ہوتے. شک بے شک. سبحان اللہ. ایسے حبیب کا احترام امت کو سمجھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. لا تجعلوا دعاء رسول، خبردار ہمارے حبیب کو اس طرح سے نہ پکارنا. دعائے بعضکم بعضا، جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، تم اور ہو، ہمارا حبیب اور ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تم خاکی پیکر ہو، وہ منبع نور ہے. سبحان اللہ. اور پھر روایت کے جملے، یہ تو تھی آیت، اب روایت. اور کتاب بہت الاحزان، مصنف شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجناح، کہاں مدفون ہے؟ مولا علی کے حرم باب قبلہ میں. سبحان اللہ. روایت نقل کرتے ہیں آپ کے اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق، عجیب و غریب روایت ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی یعنی شہزادی دو جہاں کا وتیرہ حیات یہ تھا، دستور حیات یہ تھا کہ رسول خدا کو پکارتی تھی، مخاطب کرتی تھی یا ابتا کہہ کر، اے بابا جان. اللہ اکبر. آپ نے توجہ نہیں کی. یا بتا، یا بتا، یا بتا، اے بابا جان، اے بابا جان، اے بابا جان. توجہ کیجئے، بہت ہی وزنی مطلب ہدیہ کرنے لگا ہوں، اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازے گا. یعنی معلوم ہوا امت کی تمام بیٹیاں اگر رسول خدا کو پکارے تو کس طرح، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین. لیکن میری شہزادی پکارے تو اس انداز میں، یا بتا، اے بابا جا، اے بابا جا، اے بابا جا. معلوم ہوا امت کی بیٹیاں اور ہے، میرے رسول کی بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امت کی بیٹیاں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سمجھ لیجیے وہ مومنین کی امائیں اور ہیں اور حسنین کی اماں اور کیا بات ہیں. ہے. لیکن میرے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو شہزادی کے دولت قدا میں جب رسول خدا وارد ہوئے، اب شہزادی نے اپنے جملوں کو تبدیل کیا. یا بتا کی جگہ یا رسول اللہ کہا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، جیسے ہی تیسری مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں جیسے ہی تیسری مرتبہ شہزادی نے فرمایا یا رسول اللہ. ایک مرتبہ رسول اللہ مسترب ہوئے اور مسترب ہو کر یہ کہنے لگے یا زہرا لا تقولینا یا رسول اللہ بل قولی یا بتا. اے زہرا مجھے یا رسول اللہ نہ کہے
بلکہ مجھے یا بتا کیوں؟ رسول خود فرماتے ہیں اس لیے کہ تیرا ایک جملہ مجھ رحمت العالمین نبی کے لیے رحمت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جس ہستی کے ایک جملے میں غور نے کیا آپ نے، ایک جملے میں مختصر ترین جملے میں، سادہ جملے میں، جس ہستی کے ایک جملے میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ رحمت العالمین نبی کے لیے رحمت کا سبب بن جائے، اس کی عبادتوں کا کیا کہنا، اس کے قیام کا کیا کہنا، اس کے رکوع کا کیا کہنا، اس کے سجود کا کیا کہنا، اس کے خطبوں کا کیا کہنا، اور اس کی تسبیح کا کیا۔ اسی لیے توجہ رہے بارکی کا صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے ہو سکتا ہے چھٹے امام نے فرمایا امرنا سبیاننا تسمیہ زہرا کما امرنا سنا، ہم اپنے بچوں کو اسی شد و مت کے ساتھ، جس شد و مت کے ساتھ نماز کی تلقین کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو تسمیہ زہرا۔ کیوں فرمایا میرے مولا نے خفیفۃ اللسان ثقیلۃ فی المیزان، یہ پڑھنے میں خفیف تر ہے لیکن نام اعمال میں بہت وزنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم توجہ کیا آپ نے، نام اعمال میں بہت وزنی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ شہزادی کا کرم ہے، یہ شہزادی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بتلایا کہ وہ کیا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ شہزادی دو جہاں کیا ہیں۔ ہماری ناقص عقول میں ان کی معرفت نہ آنے والی تھی، اور یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستی سے نوازا۔ ایسی ہستی سے سنیں گے آپ کی سماعتوں کے نظر، بلکہ یوں کہوں کہ آپ کی حسین پاک بیدار اور جاگتی ہوئی سماعتوں کے نظر آیتیں ہدیہ کی، حدیث تلاوت کی، روایت اصال کی، اب حکایت و واقعہ۔ ملتا ہے سید مرتضی الکشمیری، اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل و قدر عالم دین، رات کا پہر ہے، تاریخی سناٹا ہے، چاروں سو اندھیرا۔ اب ایسے میں دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا ایک اجنبی، سانسیں اکھڑی ہوئی، پسینوں میں شرابور، اور سلام کرنے کے بعد فوراً بے محض سوال کر دیا، سید یہ بتلائیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ توجہ کیجئے، ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، اگر آج کے اس دور میں جہاں روشنی بھی ہے، جہاں انٹرنیٹ بھی ہے، جہاں تمام تر سہولیات موجود ہیں، اگر کوئی رات کے پہر میں اس طرح سے بے محض سوال کر دے تو آپ بھی کہیں گے خیریت تو ہے، کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو سید نے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہا کہ سید میں تاجر ہوں، اور تجارت کے عنوان سے، تجارت کی غرض سے کبھی کسی گلی، کبھی کسی کوچہ، تو کبھی کسی شہر، تو کبھی کسی بازار، تو کبھی کسی ملک، تو کبھی کسی دور دراز علاقے کا سفر کرتا ہوں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کسی دور دراز علاقے کا سفر کرتا ہوں تو اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے لیتا ہوں۔ بس سید اس دفعہ بھی جب میں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیے ہوئے تھا اور رات کے اس پہر کو اپنے گھر کو لوٹا تو کیا دیکھا؟ وہ تالا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے دروازے پر لگایا تھا اس کی چابی موجود نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی بند تالے پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام پڑھ کر دم کر دے تالا کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تالا
کھل جاتا ہے۔ اب سید نے فرمایا کہ دیکھو مجھے جواب معلوم ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہاں پر ایک بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عالم ہے لیکن پہلے انسان ہے، اور انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، کبھی ذہن میں نہیں آتی بوقت ضرورت۔ اور ایک حقیقی عالم کی پہچان اور علامت یہی ہے کہ جب بات ذہن میں نہ آ رہی ہو تو کہہ دے کہ نہیں آ رہی۔ اور ایسے میں عوام کی ذمہ داری ہے کہ دباؤ نہ دے، زور نہ دے، اس لیے کہ پھر عالم ذہن سے نہیں جیب سے جواب دے گا۔ درود پڑھتی ہے محمد والے، ذہن سے نہیں جیب سے جواب دے گا۔ تو بہرحال کہہ دیا کہ ابھی جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ پھر خود سوچا، پھر کہا چلو، پھر چلے۔ آپ تصور کیجئے 400 اندھیرا، تاریکی سناٹا، رات کا پہر ہے، وہ تاجر اجنبی آگے آگے، سید مرتضیٰ پیچھے پیچھے پہنچے اس کے گھر۔ تالا لگا ہوا ہے، سید آگے بڑھے، تالے کو ہاتھ میں لیا، کچھ پڑھا، دم کیا، تالا کھل گیا۔ تاجر خوش ہوا، آگے بڑھا، شکریہ کیا، اور کہا کہ اب سید یہ بار بار کی زحمت کیا، اب مجھے نام بتلا دیجئے، اس لیے کہ جب کبھی ضرورت ہوگی نام پڑھ کر دم کر دوں گا۔ عزیزان محترم، سید مرتضیٰ فرماتے ہیں اے تاجر اجنبی، مجھے ابھی بھی جناب موسیٰ کی، اللہ سلامت رکھے، مجھے ابھی بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام معلوم ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا۔ آگے بڑھ کر وہ تاجر کہنے لگا اے سید یہ تالا کس طرح سے کھول دیا؟ عزیزان محترم، نتیجے سے قریب ہونے لگا ہوں، پوری توجہ میری طرف لگے۔ وہ تاجر کہتا ہے اے سید یہ بتلائیے یہ تالا کس طرح سے کھول دیا؟ تو سید نے فرمایا جب میں نے سنا نا تمہارے ہاں یہ بات مشہور ہے، اگر کوئی بند تالے پر جناب موسیٰ کی والدہ کا نام پڑھ کر دم کر دے تالا کھل جاتا ہے۔ میں نے سوچا جب کنیز کے نام میں اتنی تاثیر ہے، جس کی کنیز ہے اگر اس کا نام پڑھ کر دم کر دو، اے تاجر میں نے اس بند تالے پر اپنی شہزادی کا نام سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہزادی کا نام پڑھ کر دم کیا ہے، آپ محظوظ ہوئے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ سماعت فرمائیے کہ سید نے کہا اے تاجر اے تاجر اے تاجر، میں نے اس بند تالے پر اپنی شہزادی کا نام پڑھ کر دم کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑا جملہ یہ ہے عزیزان محترم، پتہ چلا شہزادی کے نام سے تالا کھل جاتا ہے، تالا کھل جاتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ شہزادی کے نام سے تالا کھل جاتا ہے، چاہے لوہے کا مادی تالا ہو یا قسمت کا بند تالا ہو، تالا پریشانی ہو، تالا لگا ہوا رزق پر تالا کھل جائے گا، صحت کے حوالے سے تالا کھل جائے گا، گھر کے حوالے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، گو کہ کوئی بھی پریشانی ہو پریشانی دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی، حاجتیں روا ہو جائے گی، چاہے دنیاوی حاجتیں ہوں چاہے اخروی حاجتیں ہوں، تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی شہزادی کے نام سے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سماعت فرمائیے، ایسا نہ ہو کل کو کوئی میرا بھائی اپنے گھر کو تالا لگا دے، اللہ
اور شہزادی کا نام پڑھے اور تالا نہ کھلے تو ہمارے محترم قبلہ جناب سید شہریار صاحب سے شکوہ کرے کہ مولانا نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی جوش خطابت میں. تو میرے محترم سامعین تصویر کا دوسرا رخ بھی سماعت فرمائیے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے یہ جو شہزادی کے نام کی تاثیر ہے یہ جاری ہوئی ہے کسی عام زبان سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کی سماعتوں کو اسی طرح سے بلند رکھے, معیار سماعت ذوق سماعت اسی طرح سے بلند رہے. عزیزان محترم ابھی حدیث قصہ ہوئی اور حدیث قصہ میں اللہ نے تعارف کروایا ان 5 پاک ہستیوں کا کیا کہہ کر کہ یہ وہ ہیں جو رجس سے دور ہیں, جو نجاست سے دور ہیں, جو ہر طرح کی ظاہری اور بانوی باطنی گندگی اور نجاست سے دور ہیں. تو عزیزان محترم ایسا نہ ہو کہ جس زبان سے رجس ظاہر ہو, جو سب و شتم کرتا ہوا نظر آئے تو اس کی زبان سے رجس ظاہر ہوا ہے تو تاثیر جاری نہیں ہو سکتی. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سن لیجئے کہ جن آنکھوں سے مولا حسین کی یاد میں آنسو بہے اب ان آنکھوں سے گناہ اچھا نہیں لگتا. ہاتھوں سے عزادار نے سینے پر یا حسین کہہ کر ماتم کیا ہو اب وہ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھے اچھا نہیں لگتا. اب وہ پیر جو مجلس مولا حسین کے لیے اٹھے اب وہ گناہ کے لیے بڑھے اچھا نہیں لگتا. وہ دل جس میں حسین رہتا ہو اب اس دل میں دنیا کی چاہت ہو اچھا نہیں لگتا. وہ زبان جس سے علی علی اور حسین حسین کی صحابت ہوتی ہو اب اس سے رجس ظاہر ہو اچھا نہیں لگتا. عزیزان محترم یہی میرا معنوی تبرک تھا, اس لیے کہ جہاں مادی تبرک کا انتظام وہیں پر معنوی تبرک کا بھی اہتمام. اس لیے کہ مادی تبرک سے ہو جسم مضبوط لیکن معنوی تبرک سے ہو روح مضبوط, ایمان مضبوط, عقیدہ مضبوط. دور پر دیے محمد اب وہ مشہور و معروف حدیث اور اسی پر مجلس شاہد تمام کہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے شہزادی کے حوالے سے, بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر شہزادی نہ ہوتی پہنچ گئے آپ. اللہ اسی طرح سے آپ کی سماعت کو بلند رکھے. تو میں خلق نہ کرتا نہ علی مرتضی کو نہ رسول خدا کو. اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید حدیث قدسی صحیح نہیں ہے, من گھڑک ہے, لیکن اگر اس پہلو سے دیکھیں تو بات کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے سرور کائنات کی علی ظاہر اعلان نبوت کے بعد جو زندگی رہی وہ 23 سال, ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائید کریں گے میری بات کی. سرور کائنات نے اس 23 سال کے عرصے میں نماز پڑھی اور پڑھوائی, روزہ رکھا اور رکھوایا, حج کیا اور کروایا, جہاد کیا اور کروایا, یعنی زکات دی اور دلوائی, جتنے بھی واجبات تھے کیے اور کروائے. لیکن اب حجاب کا کیا کریں؟ رسول خدا حجاب تو نہیں کر سکتے. جو رسول خدا نے فرمایا عورت کا جہاد گھر کو جنت بنانا ہے وہ جہاد تو نہیں کر سکتے. اب مولا علی مرتضی شیر خدا وجہ اللہ, ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, جنب اللہ, چاہت الہی, مشیت الہی, سیاست الہی, یاسم الدین, مشکل کشا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہد ہیں, فاتح خیبر ہیں, لیکن آپ بھی وہ پردہ کر
بھائی حدیث بیان کر سکتے ہیں، عورت سے متعلق جو مسائل خاص ہیں ان کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن رول ماڈل تو نہیں۔ کوئی استفادہ نہ کرے تو ضروری تھا ایسے میں کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو وہاں سے ہو اور انسانی روپ میں ہو، معصوم ہو، حجت خدا ہو۔ تو اللہ نے شہزادی کو خلق کر کر فرمایا، اے زہرا اگر آپ نہ ہوتی نہ رسول ہوتے، نہ علی ہوتے، نہ قار رسالت ہوتی، نہ امامت۔ سبحان اللہ۔ محمد بلند ترین مجلس تمام ہو گئی، اپنے اختتام کی منزل میں داخل ہونے لگی۔ تاریخی مجلس، یادگار مجلس، مقبول ترین مجلس، معجور عند المعصومین مجلس، اور آخر میں ایک تاریخی جملہ، اور جب یہ جملہ یاد آئے گا خاکسار کا چہرہ ذہنوں میں گونجے گا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی پوچھے کیوں ذکر سیدہ کرتے ہو، صبح کرتے ہو، شام کرتے ہو، ہاں گلی گلی کرتے ہو، پوچھا پوچھا کرتے ہو، بازار بازار کرتے ہو، عزیزان محترم ان سے کہہ دیجئے کیا کہنے، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میں توجہ رہے، بہت ہی وسیع مطلب ہے، بہت ہی وسیع مطلب ہے، بہت ہی وسیع مطلب ہے عزیزان محترم۔ بلکہ یوں سنیے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں شہزادی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ اس لیے کرتے ہیں کہ خالق نے کیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اس بات سے نہیں۔ بھائی کوئی نماز کے بارے میں پوچھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ خالق نے پڑھی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ خالق نے رکھا، جہاد اس لیے کرتا ہوں کہ خالق نے کیا، زکوٰۃ اس لیے دیتا ہوں کہ خالق نے دی۔ عزیزان محترم، کائنات کی تنہا ترین افضل ترین عبادت ذکر سیدہ ہے۔ جب کوئی پوچھے کہ کیوں کرتے ہو تو دلیل دے دو کہ خالق بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، اولیاء اوصیاء بھی۔ محمد بلند ترین جی سلامت رہیں۔ عبادت سبحان اللہ۔ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ مجلس تمام ہو گئی۔ روایت کے جملے بشار مکی، امام کا زمانہ۔ میرے مولا ایک دفعہ شہر کوفہ میں مولا کا چاہنے والا بشار مکی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ عجیب و غریب وقت تھا جب میرے مولا نے جناب بشار کو کہا، بشار آؤ اور میرے ساتھ کھجور تناول کرو۔ جناب بشار افسردگی کی حالت میں اور دفعہ کہنے لگے، مولا مجھے معاف کیجیے گا، نہ آج میں کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں۔ بشار ایسا کیا ہوا کہ آج نہ کچھ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو؟ کہنے لگا، مولا آج کوفے کی گلی میں میں نے بہت ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد نہ اب میں کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں۔ بشار کیا دیکھا؟ کہنے لگا، مولا میں نے دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں سے ایک گلی تھی اور ایک انسان رسیدہ مومنہ تھی، جب وہ زمین کی زینت بنی نا، عورت تھی نا، عورت کا دست سمجھ سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب گری اور پہلو کو چوٹ پہنچی، بے ساختہ کہا، اے زہرا اللہ تیرے قاتلوں پہ لعنت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ آپ کے گریوں کی صدا بلند ہوئی، جناب زہرا آپ سے راضی ہوئی۔ رونے والوں بشار کہتے ہیں، مولا میں نے کیا دیکھا؟ آپ ساتھ میں کھڑا ایک کارندہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ایک دفعہ اس مومنہ کو گھسیٹنا شروع کیا، ارے درے برسانے شروع کیے۔ رونے والوں روایت
روایت کے جملے ہیں جیسے کہ تمہارے اور میرے مولا نے یہ سنا نا کہ اس مومنہ کو زہرا کی مظلومیت کو بیان کرنے کے جرم میں در لگے. ایک دفعہ میرے مولا کے ذہن میں جناب زہرا کی مظلومیت سامنے آئی اور بے ساختہ رونے لگے. میں کہوں گا مولا 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 آپ نے صرف سوچا اور سنایا, آپ سے رہا نہ گیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے, لیکن سلام اس علی پر جس کی نگاہوں کے سامنے ظالم قربس کا تعدیہ نہ تھا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہی حق ہے رونے کا, یہی حق ہے پرسہ دینے کا. رونے والوں سنو گے, کئی سال بیت گئے, ایک وقت وہ آیا کہ مولا حسن ہے, اصحاب خاص کے ساتھ ہے, مدینے کی گلیاں ہیں, گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوتے ہوئے رک گئے. اب قدم بڑھتے نہیں, آنسو رکتے نہیں, اللہ اکبر, قدم بڑھتے نہیں, آنسو رکتے نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا, یہ اپنا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے, قدم اٹھتے نہیں, آنسو رکتے نہیں. میرے مولا نے فرمایا, ارے یہ وہی گلی ہے, ارے جس گلی میں میری ماں. اللہ کوئی غم نہ سوائے غم سیدہ کے. اللہ آنکھوں سے نکلنے والے ان موتی قربان سیدہ میں جگہ کا کرے. رونے والوں سنو گے, عجیب وقت تھا کہ جب کئی دن بیت گئے, ایک وقت وہ آیا, جناب کمیل ہے, جناب مقداد ہے, جناب سلمان فارسی ہیں, اور مولا کے دولت قضا کو پہنچتے ہیں. دقل باب کیا, دروازہ کھولا, جناب کمیل نے سوال کیا, مولا کیا بات ہے, کئی دن گزر گئے, اپنے دولت قضا سے باہر آتے نہیں, زیارت کرواتے نہیں, باہر آتے نہیں. رونے والے سنو گے, مولا سے کہا, مولا کیا ہوا, ارے باہر آتے نہیں, زیارت کرواتے نہیں. تڑپ کے میرے مولا نے فرمایا, کمیل میں کس منہ سے باہر آؤں, ارے جب بھی باہر آنے کا سوچتا ہوں میرے زخم تازہ ہو جاتے. کمل اللہ کمل الزہرا. رونے والوں بس آخری جملے, ہو گئی مجلس تمام, ہو گیا گریہ قبول. یہی حق ہے پرسہ دینے کا, یہی حق ہے رونے کا. رونے والوں ایک وقت وہ آیا جو قیامت کی گھڑی تھی, جب میرے مولا علی نے شہزادی کو سپرد لحد کرنا چاہا. اسی وسیع اسنا میں 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے, یہ کہتے ہوئے برآمد ہوئے, یا علی میری امانت, یا علی یا علی یا علی میری امانت. رونے والوں امانت کا سننا تھا. میرے مولا نے چہرے کو پھیرا اور ایک دفعہ تڑپ کر کہا, یا رسول اللہ, زہرا کو قدم قدم پر اجرے نثارا. مجھے معلوم ہے نہ میں پڑھ پاؤں گا, نہ اب سن پاؤں گا, نہ میرے اندر وہ ہمت ہے, نہ آپ کے اندر وہ برداشت ہے. رونے والوں میرے مولا نے فرمایا, یا رسول اللہ مجھ علی کو معاف کیجئے گا, اس لیے کہ امانت کا قانون ہوتا ہے, جس طرح سے لی جائے اس طرح سے دی جائے. یا رسول اللہ جب آپ نے زہرا کو میرے عقد میں دیا تھا نا, زہرا کے رخسار سے خبیرت ہے, زہرا کا پہلو شکست تھا, آج رخسار سے خبیر پہلو شکست تھا. تاریخی پرسا ایک وقت آیا کہ روایت ہے جناب ابو ذر غفاری سے, کہتے ہیں کہ جب ہم شہزادی کو
دفنا کر آ رہے تھے تو راستے میں یہ کچھ ملعون ملے اور سمجھ گئے ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ ایک ملعون نے آگے بڑھ کر کہا اے ابو ذر یہ بتلا کہ زہرا کی قبر کہاں ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس ناپاک انسان کا مقصد کیا ہے۔ اسی اسنا میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر جواب دوں، لیکن ابو ذر کہتے ہیں کہ دوسرا ملعون آگے بڑھا، ارے مجھے تماچا رسید کیا، زمین کی زینت بنا، میں نے رونا شروع کیا۔ یہ لگی کہتا ہے ابو ذر مجھے شرم نہیں آ رہی، تو عرب کا مرد ہو کر ایک تماچے پر ہو گیا، رونے والوں ہو گئی میری سلام، ہو گیا میرے گھر۔ روایت ابو ذر سے، ابو ذر کہتے ہیں میں اس لیے نہ رویا کہ تو نے مجھے تماچا لگایا، میں زمین پر جا گرا، میں تو یہ سوچ کر رویا ارے جب تیرے تماچے سے، جب ایک عرب کے تماچے سے میں ایک عرب زمین پر گر پڑا، ارے وہ تو رسول کی دختار سارے ملک کو بتا دیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء تسلیما لأمره۔ پالنے والے تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ بالخصوص شہزادی دو جہاں کا، اس لیے کہ 8ویں امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا اور کہنے لگا مولا جب ہم پر مصیبت پڑتی ہے تو ہم آپ سے توسل کرتے ہیں، لیکن مولا جب آپ پر مصیبت آتی ہے آپ کس سے توسل کرتے ہیں؟ میرے 8ویں امام نے فرمایا جب ہم پر مصیبت آتی ہے نا تو ہم اپنی دادی زہرا سے توسل کرتے ہیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ ائمہ کے توسل کا، میرے مالک ہمارے اس کنیز سے قبول و مقبول فرما، ان گنہگار ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ پلٹا، آنکھوں سے نکلنے والے موت کے قربان سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ میرے مالک یہاں جتنے بھی شہزادی کے غمخوار ہیں ان کی تمام تر حاجات کو پورا فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد صاحب کربلا بادشاہ مولا حسین کی شفا سے محرمت فرما۔ اس دعا پہ دل سے آمین کہیے گا۔ میرے مالک مرنے سے پہلے وہ وقت بھی دیکھنا نصیب فرما جب یہی عزادار ہو، یہی جذبہ ایمانی ہو اور یہی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو، بس فرق اتنا ہو جگہ جنت البقیع ہو اور ذکر کرنے والا وارث ذکر ہو۔ مرنے سے پہلے وہ وقت بھی دیکھنا نصیب فرما۔ میرے مالک اہل خانہ کی تمام تر پریشانی کو دور فرما، کی تمام تر پریشانی کو دور فرما۔ اس گھر میں اپنا خاص خاص خصوصی رحم و کرم کو نازل فرما۔ میرے مالک مرحومین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، امام زمانہ کے اوان و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد والہ الطاہرین